یہی معنی سخاوت کے ہیں. عجبت الناس کا معنی ہوگا تمام لوگوں سے زیادہ سخی، تمام لوگوں سے. اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ سب سے زیادہ جواد فرمایا اللہ سب سے زیادہ جواد. اور بنو آدم میں سب سے جواد حضور نے فرمایا جواد میری ذات ہے، یعنی میں ہوں. اور میرے بعد سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، اس کو پھیلایا. علم حاصل کیا، اس کو قیامت کی امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا. اور جو شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں سخاوت کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ناس کا لفظ آیا. کیا لفظ آیا؟ ناس آیا. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. ظاہر ہے جب اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں حضور ان سے اجود ہیں تو پھر بلحاظ غیر اشرف دوسری مخلوقات ہیں ان سے بھی اجود ہی قرار پائیں گے. تو اس سے واضح حضور نہ صرف اجود الناس ہیں بلکہ اجود الخلق ہیں. کیا ہیں؟ وہ بھی ایسے کہ دنیا آخرت آپ کے سخاوت کے دسترخوان کا ٹکڑا ہے. جیسے امام مسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَوَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اب کتنی سخاوت تھی. جیسے میں روایتوں میں آتا ہے ایک خاتون نے آپ سے قمیص کا سوال کیا، نبی کریم علیہ السلام کے بعد سوا اس قمیص کے جو پہنی ہوئی تھی کوئی اور نہیں تھی، آپ نے وہی قمیص اتار کے عطا فرما دی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ اس کے باپ کے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرما دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرما دی. رمضان المبارک میں بنسبت دوسرے دنوں کو سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. ایسے دوسرے ہر ٹائم سخی تھے لیکن رمضان مبارک میں سخاوت بڑھ جاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک رحمتوں کا مہینہ، یعنی جیسے موسم ہے رحمت والا، ان دنوں میں اللہ کی رحمت بنسبت دوسرے دنوں کو زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ اس کے اول کیا ہے؟ رحمت، درمیان کیا ہے؟ مغفرت، آخر کیا ہے؟ جہنم سے آزادی. صحیح ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی سب زیادہ رمضان میں شازی فرماتا ہے کہ رمضان کی ایک شب ایسی ہے اس نے 1000 مہینوں کے برابر اس کا عبادت ثواب دے دیا. رمضان میں ایک تسبیح کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور فرض کو ایک فرض کا ثواب بھی 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور رمضان ہم ظہری فرماتے ہیں رمضان میں ایک تسبیح دوسری دن کی 70 تسبیحوں کے برابر ہے. اور بعض بات میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں 10 لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رب کی رفاظی زیادہ ہے، تو جو حضور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں اس لیے حضور کی سخاوت بڑھ جایا کرتی. پھر جبریل آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جبریل رمضان کی ہر رات ملاقات کر کے حضور نبی علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے، یعنی کبھی حضور پڑھتے اور کبھی جبریل امین پڑھتے، کبھی جبریل پڑھتے حضور سنتے. عمر مبارک کے آخری سال میں قرآن مجید کا دور 2 مرتبہ ہوا تھا. صحیح ہے. اب ان دنوں میں سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل آیا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں جبریل کی 3 خصوصیات تھی. ایک تو حضور کے خاص محب تھے، دوسرا سید الملائکہ ہے مقرر فرشتوں میں، تیسرا یہ کہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اس کی طرف سے. یہ 3 خصوصیات وہ ہیں جو ہمیشہ پائی جاتی تھی، مگر ایک خاص خصوصیت کہ اب جب کلام ربانی کا دور کرنے آتے ہیں ایک اور خصوصیت بڑھ جاتی، تو اس پر حضور کو زیادہ خوشی ہوتی، زیادہ مسرت ہوتی، اس لیے حضور کا درجہ کرم اور جوش پہ آ جاتا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ 3 سبب تھے محرک سخاوت کے. 3 سبب تھے. ایک رمضان مبارک کی برسات کا یعنی نعمتوں کا برسات کا موسم، جبریل کی امین کی ملاقات، پھر اس پہ جبریل امین کی ملاقات خصوصیات بتا دی. پھر قرآن کا دور کرنا تھا. جب قرآن کا دور ہوتا نئے نئے اسرار اور رموز کا باب کھولتا. ان نعمتوں کو شکر کے بدلے نبی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. صحیح ہے. اب رات کا ذکر ہے، فرماتے ہیں رات کے انتخاب کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو سکون اور یکسوئی رات میں اثر ہو سکتی ہے وہ دن میں نہیں ہو سکتی. دن میں لوگ آنا جانا بھی لگا رہتا ہے اور معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن رات میں سکون ہوتا ہے. اور دوسرے بات ہے محب اور محبوب کی ملاقات کے لیے رات ہی انتخاب کیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کر حضور جب بات تھے پھر کیا فرمایا؟ رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی. اور پھر کیا فرمایا؟ جب جبریل رمضان کی رات میں آتے قرآن دور کرتے اور بڑھ جاتی. یہ ترتیب ہے. عام دنوں میں سخاوت ہوتے، رمضان میں اور بڑھتی، اور جبریل بھی نہ آتے اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی.
اخیر میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضور کی جو کہاوت تھی بھیجی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی. ہوا کتنی ضروری ہے کہ ہر منٹ انسان ہوا کا محتاج ہے, ہر منٹ, اور اتنی مقدار موجود, اتنی وافر ہے کہ ہر وقت موجود ہے, ہر وقت, اور ضرورت سے زیادہ موجود ہے, کبھی ہوا کمی محسوس نہیں ہے. حضور اس سے بڑھ کر سخی ہے. حضور ہوا کی سخاوت کہہ رہے, پتہ چل رہی تمہیں کہ ہوا کے ہر لمحے تم محتاج ہو, انسان محتاج ہے اور ہر وقت لمحہ موجود ہے, مگر حضور کی سخاوت اس ہوا سے بھی زیادہ ہے. تو وہ ہوا مگر قربان اس جواد کر کے چلتی ہوا بھی اس سے زیادہ حضور سخاوت, اس سے حضور کی سخاوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے حضور نے دنیا میں بھی کرم فرمانا ہے اور آخرت میں بھی کرم فرمانا ہے.